لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تفلح الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج منتخب صاحب ایمانیات حصہ دوم جو ہے، جو دوسرا ہمارا درس ہے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 تک ہے، اور قرآن حکیم کی جو طویل ترین صورتیں ہیں ان کے عام طور پر آغاز میں اور اختتام میں انتہائی عام موضوع ہیں کہ ایک رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، تو وہ لیٹے میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا قربت چاہتی ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت کریں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور پھر انہوں نے نماز شروع کی، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ آیات پڑھی اور انہوں نے رونا شروع کر لیا۔ پھر اسی طرح سے رکوع میں گئے اور روتے رہے، اور پھر سجدے میں گئے اور روتے رہے۔ تو صبح کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ جو ہے کیوں آج جو ہے اتنے غمزدہ ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج کی رات یہ آیات، یعنی ان فی خلق السماوات الی آخر نازل ہوئی ہیں، تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے، غور و تدبر نہ کرے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے گھر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی زوجہ سے باتیں کرتے ہوئے سو گئے، اور پھر رات کے آخری ٹائم میں وہ اٹھے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیات پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی الی آخر۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال نے اذان دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سوئے ہوئے جب وہ اٹھا کرتے تھے تو اپنی آنکھیں جو ہے ان کو مل کے یہ آیات جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ آج کی جو آیات ہیں ان کا جو موضوع ہے یہ ہے حصول ایمان حقیقی، اور اس کا جو خارجی مظہر ہے وہ کیا ہوگا، یعنی ایمان جو حقیقی ہے اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا جو خارجی مظہر ہے، یعنی بظاہر اگر کوئی شخص جو ہے وہ حقیقی ایمان آتا ہے اس میں، تو اس کا جو خارجی مظہر ہے، یعنی بظاہر ہمیں کیا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو ایمان کے حوالے سے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 ایمانیات، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت ہی ہمارے بنیادی ایمانیات ہیں۔ چند چیزیں اس حوالے سے اپنے ذہن میں آج سے بٹھا لیں کہ ایمان باللہ جو ہے، اس کے حوالے سے نہ ہی کوئی سائنسی دلیل ہے، نہ ہی کوئی منطقی دلیل ہے، اور نہ ہی کوئی فلسفہ دلیل ایسی موجود ہے کہ جو یہ بات ثابت کرے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور جتنی دلیلیں دی گئی ہیں ان سب کا توڑ جو ہے مختلف آنے والے دور میں جو ملحد قسم کے لوگ تھے انہوں نے کیا ہے۔ مغربی فلسفی جو کانٹ ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کرٹیک آف پیور ریزنز، اور جس میں اس نے جتنے دلائل ہیں ان سب کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ سائنس ہو، فلسفہ ہو یا منطق ہو، یہ خواص خمسہ سے بحث کرتی ہے، 5 جو ہمارے سینسز ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ان 5 سینسز میں آنے والا نہیں ہے، اور اس لیے یہ بات ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ ان 5 سینسز میں سے کوئی دلیل لے کے آئیں تو اس کو کاٹ نہ لیا جائے۔ اور ابھی کا قول ہے کہ الحدید یفلح الحدید، کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ آپ ایک دلیل لے کے آئیں گے، وہ اس سے کوئی بہتر دلیل لے کے آ جائیں گے۔ البتہ وہی جو فلسفی ہے کانٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، تو جس میں اس نے یہ بات کہی ہے کہ اخلاقی حوالے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جس کے اندر ایک خیر و شر کا مادہ پایا جاتا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا ضرور ہے، کوئی ذات موجود ہے کہ جس سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جو اخلاقیات جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بائی برتھ پائی جاتی ہیں، یعنی آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے پہلے سے۔ تو یہاں پھر اس نے کہا کہ ہاں کوئی ایسی شخصیت ہے، تو یہ دوسری کتاب جو اس نے لکھی تھی کرٹیک آف پریکٹیکل ریزن، جس میں اس نے بات کی تھی۔ تو اس حوالے سے بہت سے آپ کو بتایا کہ واقعات بھی ہیں، اور یہ جو آیات ہیں خصوصی طور پر ان کے اندر اصل میں وہ جو آیات قرآن کی آفاقی ہیں یا انفسی، ان کے حوالے سے غور و فکر ہے۔ آیات آفاقی یہ ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی انسان کے وجود سے باہر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری آیات آفاقی ہیں۔ ان کا ذکر آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ آیا ہے، اور جن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ آیات انفسی یہ ہیں کہ انسان کے اپنے اندر جو نشانیات پائی جاتی ہیں ان کی ڈسکشن بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آیات آفاقی اور آیات انفسی ان پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اور قرآن کی جتنی آیات ہیں، آیت آپ کو بتایا کہ نشانوں کو بولتے ہیں، تو اگر کوئی چیز کہیں ہمیں کہیں سے ملے کسی کی نشانی تو ہمیں وہ شخص فوراً یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف ہمارے دماغ، ہمارے جو دل ہے اس کے اندر رکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ کسی وجہ سے ہم بھول گئے ہیں، اور جب ہم اللہ کی وہ جو آیات ہیں یعنی قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں ساری، اگر کوئی پردہ اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے تو وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، تو آپ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ چیزیں یاد کروا سکتے ہیں۔ یعنی جو تعارف موجود ہے وہی تعارف آپ اگر کوشش کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مختلف آیات بتائیں، وہ آیات پڑھے، نشانیاں دیکھیں اللہ کی، اللہ تک پہنچ جائے۔ جیسے اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ اگر کسی دوست کا کوئی تحفہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، تو بہت عرصے بعد آپ کو جب نظر آیا تو آپ کو فوراً جو ہے اس دوست کی یاد آ گئی۔ تحفہ کہیں پڑا ہوا تھا، قلم تھا، آپ کو دوست بھول گیا تھا، لیکن جو ہی تحفہ نظر آیا تو فوراً آپ کو یاد آ گئی۔ تو ایسے ہی ہے کہ یاد رکھیں کہ وہاں بھی کوئی عقلی، کوئی منطقی، کوئی فلسفانہ، کوئی سائنسی دلیل نہیں ہے، جسٹ آپ نے نشانی دیکھی دوست کی اور آپ کو دوست کی یاد آ گئی۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کا تعارف ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پردہ ایمان بالآخرت یعنی توحید سے آخرت تک کا عملی سفر ہے۔ اور جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں اللہ کا تعارف ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری آیت ہے وہاں ایمان بالآخرت، اور پھر اس کے بعد جو آیت 193 94 ایمان بالرسالت کی بات ہے یہاں پہ، اور اس میں پھر آگے جو جامع دعایات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کے فرق اور بدلنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، تو اپنے رب تک جا کے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو ہے جس کے لیے یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے کہ ٹھیک ہے جہاں آؤ اور عیشی کرو، اور ٹھیک ہے چند دن رہو، اور اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے کر کے تو چلے جاؤ، اور کوئی جواب دینا ہے نہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ ظاہر عقل والا نہیں ہے، وہ جانوروں کے لیول پر، بلکہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جانوروں کے لیول سے نیچے زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اس لیے جانور جو ہے آپ کو بتایا کہ ان میں تو اس طرح کا عقل و شعور تو اللہ نے رکھا نہیں ہے، لیکن ایک جو انسان ہے اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان ایک شعوری مخلوق ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ عقل ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ دوسری چیز آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ آیت نشانی کو بولتے ہیں، اور جب بھی کوئی نشانی سامنے آ جائے تو پھر کسی منطقی، کسی فلسفانہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ قرآن کا جو استدلال ہے یہ نہ سائنسی ہے، نہ فلسفانہ ہے، نہ منطقی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، بحث کرتا ہے آیات سے، یعنی یہ مختلف نشانیاں اللہ کی بتاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کیا کرو کہ جو میری نشانی ہیں ان پہ غور و خوض کرو۔ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں اگر ان پہ غور و خوض کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ کہ یاد دہانی ہو جاتی ہے، تذکیر ہوتی ہے۔ اور یہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ غاشیہ کے اندر بھی بڑے خوبصورت انداز میں ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کس کو؟
ابلی یعنی اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو تخلیق کیا گیا، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جو ہے آسمان کو جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، وہ الی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جو ہے ان کو کیا کیا گیا ہے، گاڑا گیا ہے۔ اور فذکر انما انت مذکر، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو نصیحت کریں، آپ ان کی تذکیر کریں، آپ ان کی یاد دہانی جو ہے وہ کریں، آپ کے ذمہ صرف یہی ہے۔ یعنی یہ بات یہاں پہ کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ کسی کو تذکیر کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ جس دل کے اندر اگر اللہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس نے دنیاوی پردے جو ہیں وہ آگے چڑھا لیے ہیں، آپ اس کو لاکھ دلیلیں دے لیں، اس نے بات نہیں ماننی۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے وجود کے لیے جو دلائل ہیں وہ اس کی نشانیاں ہیں، وہ اس کی آیات ہیں، اور اس کی جو کتاب ہے وہ قرآن حکیم ہے، کہ قرآن حکیم جب انسان پڑھتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت سورہ حامیم سجدہ میں آئی ہوئی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی آفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں یہاں پہ آ گئی ہیں کہ ایک آیات انفسی اور دوسرا کیا ہے، آیات آفاقی۔ تو اس حوالے سے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بہرحال یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ چکا ہوں کہ کوئی منطقی کوئی فلسفانہ دلیل جو ہے وہ کافی نہیں ہے اللہ کے وجود کے لیے۔ آپ کل مارکیٹ میں جائیں گے اور جا کے آپ نے شاید بات کی تو وہ آپ سے مختلف سوال کریں گے، اور آخر میں انہوں نے آپ یہ پوچھنا ہے کہ اگر ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سوال پہ آ کے آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بار جو ہے ایک داریے کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ طے ہوا، تو امام صاحب تھوڑے لیٹ ہو گئے اور مجمع لگا ہوا تھا، سارے لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا ہوا، اور وہ جو داریہ ہے وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ امام صاحب شاید یہ آج کا جو مناظرہ ہے وہ ہار گئے ہیں، اور ظاہر ان کے پاس دلائل تھے نہیں، اس لیے جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ تو امام صاحب تھوڑی دیر بعد پہنچتے ہیں اور اس سے معذرت کرتے ہیں کہ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اصل میں یہ ہوا کہ میں جہاں سے آتا ہوں وہاں راستے میں جو ہے ایک دریا ہے، اور جب میں دریا پہ آیا تو وہاں پہ کوئی کشتی نہیں تھی۔ تو یہ ہوا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت کٹا اور اس سے تختے بنے اور اس سے کشتی کی شکل اس نے اختیار کی، اور پھر خود بخود ہوا یہ سارا، پھر میں اس پہ بیٹھا اور اس نے مجھے دریا کراس کروایا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جو داریہ تھا اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ گیا اور اس سے تختے بھی بن گئے اور اس سے کشتی بھی بن گئی اور آپ دریا کراس کر کے آ گئے۔ تو اس پہ امام صاحب نے کہا کہ اگر ظاہرہ کشتی خود نہیں بن سکتی ہے تو پھر اسی طرح سے یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ بھی خود نہیں چل سکتی ہے، بلکہ اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے۔ تو اس وقت جو امام صاحب جو ہیں وہ داریے سے وہ اپنا وہ جو مناظرہ ہے وہ جیت گئے۔ بہرحال آج کی جو داریے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے زیادہ چلاک اور سیانے ہو گئے ہیں، وہ شاید اس سے آگے بھی بات کریں گے جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اللہ کی پہچان کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ذریعے اگر کسی کو پہچان ہو سکے تو ہوگی، نہ ہو سکے تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو دوست کی یاد بھول گئی اور قلم دیکھ کے بھی آپ کو دوست کی یاد نہ آئی تو کوئی دلیل فلسفانہ اور کوئی سائنسی دلیل اور کوئی منطقی دلیل آپ کو اپنے دوست کی یاد نہیں دلا سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہے، اور اپنا تعارف اس نے ہماری فطرت کے اندر رکھ دیا تھا۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو اللہ ہے اس کا تعارف جو ہے وہ ہماری ذات کے اندر موجود ہے، اور صرف یہ ہے کہ اس پہ اوپر جو ہے وہ مختلف جو ہیں پردے آپ کو پتہ ہے کہ پڑ چکے ہیں، اور وہ پردے اگر آہستہ آہستہ ہٹائے جائیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس زنگ کو کیسے دور کریں، تو کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کو پڑھا کرو۔ تو یہ دو طریقے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اس زنگ کو جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی جو آیت تھی یہ ایمان باللہ کے حوالے سے ہی تھی کہ اللہ پر ایمان کے لیے جو بات ہمیں کہی گئی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لا آیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کے آگے پیچھے آنے میں کیا ہیں نشانی ہیں عقل مندوں کے لیے۔ پھر آگے ان عقل مندوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ایسے عقل مند جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں،
جن کے ہاں اللہ کا تعارف پہنچ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہ ایسے لوگ کہ جن تک اللہ کا تعارف پہنچ گیا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کا جو تعارف ہے کہ جو کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما یعنی کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہیں، تین ہی ہماری پوزیشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں چاہے وہ کھڑے ہیں، چاہے بیٹھے ہیں، چاہے لیٹے ہیں، کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر آگے کیا کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سارا نظام ہے یہ کس طرح سے بنا، کس نے بنایا، یہ کیسے چل رہا ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور کیا اس نے کسی وقت جا کے جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے ان کا ایک غور و خوض جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک تو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ذاکرین اور مفکرین یہ دو الگ الگ طبقے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں وہ فکر نہیں کرتے ہیں اور جو فکر کرتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ذکر کرنے والے جو ہیں وہ ذکر میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور فکر کرنے والے فکر میں آگے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، یعنی الذین یذکرون اللہ، کہ ذکر کرنا کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اور پھر کیا کرنا ہے، غور و خوض بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے اس پر غور و خوض کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کیا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا ہے میرے رب تو نے یہ سب جو ہے وہ باطل یعنی بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی جو چونٹی ہے وہ بھی بے مقصد نہیں ہے، کوئی پتا ہے کوئی تنکا ہے تو وہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے یہ بھی کیا ہے، یہ کوئی بے مقصد کائنات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس ساری چیزوں کا جو ہے وہ ایک مقصد ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پہ یہ دو جو ہیں چیزیں آپس میں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، یعنی ذکر اور فکر یہاں پہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ غور و خوض کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ غور و فکر کر رہے ہیں اور پھر اس میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ذکر کریں آپ، اور ذکر کریں اور پھر غور و خوض کریں، یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں جو طبقات ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں کو اگر آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہی وہ حقیقی جو ایمان ہے کیا ہوگا، وہ ایک انسان کو جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی حوالے سے کہ یہ جو کائنات ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں کی، سورہ مومنون میں بھی کہا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کیا ہوا ہے اور تم اللہ کی طرف جو ہے واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نتھنگ گڈ اور بیڈ، ٹھیک ہے، اوور تھنکنگ میک اٹ گڈ اور بیڈ۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، جو بھی کام آپ کرتے ہیں کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ سب جو ہے وہ بامقصد ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس چیز نے آخر کار جو ہے وہ ایک وقت میں جا کر ختم ہو جانا ہے، اور جب ختم ہو جانا ہے تو پھر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو کے تو مٹی میں سب مل جائیں گے، ٹھیک ہے، بظاہر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اور جہاں ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور ہر بڑے سے بڑے عمل کا جو ہے وہ ہمیں اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں وہی لوگ کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے ہمارے رب تو نے جس کو آگ میں ڈال دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو آگ میں چلا گیا وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے لوگ جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی جو اس ساری کائنات کو جو ہے وہ بیکار سمجھ رہے ہیں تو کیا ہے ان کے لیے پھر آپ کو بتایا کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ سیلا کیا ہے، جہنم ہے، اور جہاں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ربنا کیا کر ہمیں، کہ اے اللہ تو ہمیں، ربنا انک من تدخل النار، اے رب جس کو تو نے آگ میں ڈالا ہے تو نے اس کو رسوا کر دیا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو آیات ہماری آتی ہیں، آیت نمبر 193 اور 194، تو اس کے اندر پھر جو ایمان بالرسالت ہے اس کی بات آئے گی کہ ایمان بالرسالت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، کون سا کام کتنا کرنا ہے، کس طریقے پہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان بالرسالت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اور ریشو اور پروپورشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء نے کون سا کام کتنا کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے،
ہمارے یہاں عام طور پر یہ مزاج ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمیں آسان لگتی ہے، اس کو ہم ٹھیک ہے جتنا مرضی ہے چاہے وہ کر لیتے ہیں، جو تھوڑی سی ہمیں مشکل لگے گی وہاں ہم جو ہے وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں آئیڈیل جو زندگی ہے، جو متوازن زندگی ہے، وہ انبیاء کی زندگی ہے، اور اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کون سا کام جو ہے وہ کتنا کیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک بار کیا، ٹھیک ہے، تو ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم ہر سال حج کرنے جائیں گے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ آپ کو پتہ جاتے ہیں جن کو حج کا شوق بھی ہوتا ہے، تو سنت میں تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار کیے ہیں، اور خصوصی طور پر وہ جو ان کی کوشش تھی کہ دین کو جو ہے نظام کے طور پر نافذ کر کے انہوں نے دکھایا۔ ہر بندہ ایک چیز کو چھوڑ کے باقی کسی چیز کو بڑا اچھی طرح سے لے لے کہ ٹھیک ہے وہ تہجد گزار بن جائے، نمازیں بھی پڑھے اور صدقہ خیرات بھی کرے، لیکن یہ کہے کہ ظلم کا جو نظام ہے اس کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا، تو پھر یہ انبیاء کا اتباع نہ ہوا، انبیاء کی پیروی نہ ہوئی۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہاں کے اینڈ ہو جاتی ہے کہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ جس کے دل میں ہوگا تو اس کی کیا ہوگی کہ وہ غور و فکر کرے گا اور ذکر بھی کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر کرے گا اور یہ نہیں ہے کہ صرف فکر کرے گا، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کے چلے گا۔ پھر آگے کہا ایمان بالرسالت کے ضمن میں کہ ربنا اننا سمیعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کہا کہ اے ہمارے رب، کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ بات ہے، یعنی انبیاء جو ہے، ایک نبی جو ہے وہ ایمان کی پکارتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب۔ پھر آگے وہ دعا ہے کہ تو ہمارے جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دے۔ اچھا، اس حوالے سے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ایمان، اور مختلف جو لوگ ہیں مختلف انداز میں، یعنی ایمان قبول ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت دی اس نے تھوڑا سا وقت ضرور لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ایسے تھے کہ جو ہی میں نے ان کے سامنے دعوت رکھی انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ تو کیا تھا کہ یہ اصل میں دو ایمان ہیں، ایک ہے اندرونی ایمان، نور فطرت، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقلی حوالے سے وہ غور و خوض کے نتیجے میں اس بات تک پہنچ گئے تھے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کو خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اور اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے۔ یعنی اندرونی جو نور ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیک پہ تھا۔ جو ہی انہوں نے نور وحی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا انسان جو ہے اگر غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور اگر اس کی عقل پہ پردے نہیں پڑے ہوئے تو پھر وہ اپنا فکری سفر جو ہے بغیر کسی نبی کی طے کرتا ہے۔ جیسے حضرت لقمان کی مثال تھی کہ لقمان نہ کوئی نبی تھے، نہ کسی نبی کے فالوور تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ ساری باتیں انہوں نے کی کہ جو ایک نبی جو ہے اپنے جو فالوور ہیں ان سے کہتا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ یعنی یہ ایک ایسی بڑی بات ہے کہ اپنے غور و خوض کے نتیجے میں وہ اس تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جب وہ جو نور فطرت ہے وہ پیک پر ہوگا تو اس وقت کیا ہو جائے گا کہ فوراً ہی اگر باہر سے نور وحی کی کوئی دعوت ان کے سامنے لے کے آئے گا تو پھر فوراً ہی اس کو وہ لپک کے تو جو ہے قبول کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کو ہم ماچس دکھاتے ہیں تو فوراً پیٹرول بھڑک اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیٹرول کے اندر آگ جو ہے وہ بھڑکنے کے لیے تیار ہے پہلے سے۔ تو اگر پہلے سے ہی آپ کے دل کے اندر کوئی اچھائی موجود ہے تو باہر جہاں آپ کو اچھائی نظر آئے گی فوراً آپ لقب کے اس کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن اگر پہلے سے کوئی اچھائی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جو ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو کئی سال بھی لگ گئے۔ تو یہ ہے کہ بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور جتنا زیادہ جو ہے وہ نور فطرت دل کے اندر ہوگا اتنے جلدی جو ہے وہ نور وحی جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ پھر آگے وہ دعا آتی ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور کیا کر ہماری جو برائیاں ہیں ہم سے وہ ہم سے دور کر لے، یعنی ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر لے، جو ہماری برائیاں ہیں وہ بھی ہم سے دور کر لے، وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، ٹھیک ہے، یعنی نیک بندے جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ ان کے ساتھ۔ پھر آگے کہا کہ ربنا وآتینا ما وعدتنا علی رسولی کا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب جس
کا تو نے وعدہ ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہمیں جو ہے قیامت والے دن جو ہے وہ کیا نہ کر، یعنی رسوا نہ کر. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اگر کسی شہر کے اندر کوئی مزدور ہے اور اس کا تعلق کسی بڑے سیاستدان سے ہے، ٹھیک ہے، کسی بادشاہ سلامت سے ہے، تو وہ بھی بڑا چوڑا ہو کے گھومتا ہے کہ یار میری تو اس کے ساتھ دوستی ہے، میں تو جو ہے میرے لیے کوئی بھی مسئلہ جو ہے اس دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی بھی مشکل ہوگی تو وہ مجھے بچا لے گا. لیکن ایک وعدہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے جو ہیں ان کا خیال جو ہے وہ رکھنے والا ہے. تو اس لیے یہ کہا گیا یہاں پہ کہ اے اللہ تو اپنا جو وعدہ ہے اس کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے. اور ہمیں یہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ آیا ہم جو وعدہ ہم اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. وہ وعدہ ہم نے کون سا کیا ہوا ہے؟ وہ جو سورہ فاتح کے اندر ہم نے سیکھا تھا، اور جو ہم بار بار جس کا اقرار کرتے ہیں، یا کا نعبدو، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ہی کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، کوئی چیزیں جو اپنی پسند کی لے رہے ہیں، تو پھر کل آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ہم وہاں جا کے رسوا ہونے والے ہیں. اور جو پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک معاملہ ہے کہ جس میں اصل میں ہم نے جو چھلنی لگائی ہوئی ہے وہ اپنے نفس کی چھلنی ہے کہ ہمارا نفس جو ہے کچھ چیزوں کو پسند کرتا ہے، ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، اور جن کو وہ ناپسند کرتا ہے ہم ان کو نہیں لے کے چلتے ہیں. تو یہ روش آپ کو بتایا کہ کس کی تھی؟ منافقین کی تھی. کہ منافقین کے بارے میں جو بات ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، یعنی جو مشرکین ہیں اس سے بھی نیچے منافقین ہیں. تو اس لیے پک اینڈ چوز والا معاملہ جو ہے بہت خطرناک ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی باتیں ہیں ان سب کو ہم لے کے چلیں، اور کوشش اپنی یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے ان کو جو ہے اسی طرح سے پوری زندگی جو ہے وہ کرتے رہیں. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایمان جو حقیقی ہے اس کا عملی مظہر کیا ہوگا، یعنی وہ ظاہر کیسے ہوگا. تو یہ ہے فاستجاب لہم ربہم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقتلوا وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم وادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. کہ بس قبول کر لیا ان کے رب نے ان کی دعا کو. وہ جو دعا ہم نے مانگی تھی کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن جو ہے رسوا نہ کریں، ٹھیک ہے، ہمیں عذاب نہ دیں، تو یہاں پہ آگے یہ خوشخبری فوراً آ گئی ہے کہ بس قبول کر لیا ان کے رب نے ان کی دعا کو کہ انی لا اضیع، کہ میں ضائع نہیں کروں گا. کیا نہیں کروں گا؟ عمل عامل منکم، کہ کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل جو ہے میں ضائع نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، وہ چاہے کسی مرد کا ہو یا عورت کا ہو. آگے اس کا ذکر آیا ہے کہ من ذکرن او انثی، یہاں پہ مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں الگ سے ان کا ذکر آ گیا ہے. عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مرد اور عورت کے حوالے سے بھی بعض عورتیں جو ہیں ان کو بھی یہ اعتراض بھی رہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ شاید اس نے کوئی مردوں کو زیادہ حقوق دے کے رکھے ہوئے ہیں، اور جو عورتیں ہیں کوئی وہاں پسی ہوئی مخلوق ہے. تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسانی لیول پہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اخلاقی حوالے سے مرد اور عورت دونوں آپس میں برابر میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت اگر کام کرے گی تو اس کو حصہ ملے گا، اور ایک مرد اگر کرے گا تو اس کو بھی اس کا صلہ ملے گا. ایک عورت اگر کوئی برا کام کرے گی اس کو بھی حصہ ملنے اور مرد کو بھی ملنے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنت کے اندر کئی ایسی عورتیں ہیں جو ہم جیسے مردوں سے بہت آگے ہوں گی. ٹھیک ہے. قرآن کے اندر بھی عورتوں کا ذکر آپ کو پتا ہے کہ آیا ہوا. عائشہ الصدیقہ ہیں، اور اس حضرت مریم کا ذکر ہے، کئی عورتوں کا ذکر ہے. تو البتہ جیسے مغرب نے مرد اور عورت کو برابر کر لیا ہے، اسلام ویسے ان کو برابر نہیں کرتا ہے. جیسے مغرب کہتا ہے کہ نہیں، مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں پہ ایک کی جتنا وزن ڈالو، تو اس چکر میں اصل میں وہ ایک پہ بہت زیادہ وزن ڈال دیتا ہے. چونکہ ظاہر عورت کے جو معاملات ہیں مرد کے ویسے نہیں ہیں. عورت ظاہر
پریگنینسی ہے اور وہ جو سارے آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت نے ماں بننا ہوتا ہے تو پھر اگر آپ کہیں کہ نہیں اس نے جاب بھی فل ٹائم 8 آور کرنی ہے اور یہ حمل کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور بچے کو بھی پالنا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ دو پہیے تو اس طرح نہ ہوئے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عورت کو گھر کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور مرد کو باہر کی ذمہ داریاں زیادہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ دوسری بات، ایک بات اور بھی کہ ایک جو ادارہ ہے، ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سب ایک ہی ہو سکتا ہے ایک وقت میں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک اسکول ہے تو وہاں ایک ہی پرنسپل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں 2 پرنسپل ہوں گے تو پھر وہ اسکول نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہاں بھی کیا ہوگا، جی ایم ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مینیجر جو ہیں وہ زیادہ ہوں، لیکن تو اگر زیادہ ہوں گے تو آپس میں لڑائی ہوگی اور کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے ایک درجہ جو ہے اسلام نے مرد کو فوقیت دی ہے عورت پہ کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ کیا ہے، مرد ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ پھر گواہی کے حوالے سے بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ عورت کی جو ہے وہ آدھی گواہی ہے اور مرد جو ہے وہ اس کی پوری گواہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ وہ جو ٹائم ہے، خاص کر کے جو عورت جو ہے جب اس کی ماہواری کا ٹائم ہے تو اس وقت جو اس کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، ذہنی کوف جو اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کا دماغ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پریگنینسی کے دوران بھی اس کا دماغ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سائنٹیفک فیکٹ ہیں، یہ قرآن نے تو ہمیں یا قرآن میں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، آج کی جو سائنس ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ناانصافی نہیں کرتا ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ اسلام بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو برابری ہے اور بالکل ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کسی کے زیادہ اختیارات ہیں اور کسی دوسری جگہ پہ کسی دوسرے کے زیادہ اختیارات ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر اولاد کا جو بات ہے تو ماں کا آپ کو پتہ ہے کہ 3 گنا زیادہ جو ہے وہ ماں کا درجہ ہے باپ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت، وہ ساری حدیث آپ کو پتہ ہے ماں۔ اب باپ اگر یہ کہے کہ نہیں میرا کیوں نہیں ہے، تو پھر یہ بات اس لیے یہ میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ اعتدال کا دین ہے، اس کے اندر ایک بیلنس ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جو ہے کہیں مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی ایک طرف لڑک جایا جائے یا کوئی ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں دونوں پہیے ایک جیسے ہوں، اور پھر وہ جو مغرب کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کئی زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے عورت کا جو جائیداد کے اندر حصہ ہے وہ بھی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جائیداد میں آج عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے الا ماشاء اللہ جو ہے وہ۔ اس حوالے سے بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیز نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، لیکن جو حصہ ہے جائیداد میں وہ حصہ ہے، تو وہ ہمیں دینا چاہیے، اپنی جو بھی ہماری بیٹے ہیں یا ہیں ان کو ہمیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے وہ اگر کسی بھائی کو گفٹ کر لیں تو ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اگر ہم دینے سے پہلے ہی تعویلیں بنانا شروع کر لیں کہ نہیں انہوں نے تو لینا ہی نہیں ہے، تو پھر واقعہ آپ کو پتا کہ شاید وہ لیں بھی نہ، شرمندگی میں وہ یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم یہ کیسے لیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک بیلنس ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ کریٹ کیا ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمل چاہے کسی مرد کا ہو، عمل چاہے کسی عورت کا ہو، ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا وہ کیا ہوگا، ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آگے انہی لوگوں کی جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو خارجی مظہر ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے دل میں ایمان حقیقی آ گیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، فالذین ہجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھر سے نکالے گئے، ٹھیک ہے، اور وأوذوا فی سبیلی، وہ ستائے گئے میرے راستے میں، وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور ان کے گناہ دور کر دوں گا۔ یہ بہت ہی ایک زوردار قسم کا صیغہ ہے یہاں پہ، جہاں پہ لام تاکید شروع میں آیا ہوا ہے، آخر میں جو ہے نا نون مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ عربی گرامر کی تھوڑی سی نوحہ ہو اگر آپ کو ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ انتہائی تاکیدی اسلوب ہے عربی کا کہ میں ضرور ان کے گناہ جو ہیں ان سے دور کر دوں گا، لیکن کیا ہے اس سے پہلے وہ ساری تکالیف وہ برداشت کرنے والے ہیں۔ ایک بات ہجرت کے حوالے سے آتی ہے کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے ہجرت کی، آج جو ہے ہجرت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایو ہجرت افضل یا رسول اللہ، کون سی ہجرت جو ہے سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر اس عمل کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو۔ تو یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے جو رب کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ گھر بار چھوڑنے کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی ضرور چھوڑنا چاہیے، تو وہ ایک ذرا بہت بڑی ہجرت ہے، لیکن یہ نوبت تو میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کو درپیش ہے کہ ہم ہر اس عمل کو چھوڑ دیں کہ جو کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ ناپسند ہے۔ اور پھر اس حوالے سے وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے کہ آمرکم بخمس اللہ آمر بہن، وہ کیا ہے کہ بالجماعت وسمع واطاعت والہجرت وجہاد فی سبیل اللہ،
کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ وہ کیا 5 باتیں ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات کہ جماعت کی زندگی اختیار کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے یہ چیز۔ پھر کیا کرو کہ سنو، ٹھیک ہے، پھر اطاعت کرو، پھر ہجرت کرو، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تو اس حوالے سے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے بھی کوئی جماعت کی زندگی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک تو جماعت مسلمانوں کی جماعت ہے، اگر مسلمانوں کی وہ جماعت سیدھے راستے پہ چل رہی ہے، اگر اقامت دین کا کام وہ ساری مسلمانوں کی جماعت کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جماعت کے اندر ایک چھوٹی جماعت جو ہے وہ ہمیں اگر تو پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بنی ہوئی نہیں ہے تو پھر ہم نے وہ جماعت بنا کے ہم نے من انصاری اللہ کا نعرہ لگانا ہے اور پھر لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے، اور پھر آگے وہ جو ساری باتیں آتی ہیں کہ جماعت کی زندگی سنو، یعنی امیر کی بات سنو، پھر اطاعت کرو، پھر ہجرت کرو، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور جہاد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بھی پھر مختلف سٹیجز ہوتی ہیں کہ جہاد بالقرآن، قرآن کی جو دعوت آپ نے وہ دینی ہے اور اس کے ذریعے آپ جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جہاد یہ ہے کہ آپ کوئی بری بات کر رہا ہے تو آپ نے زبان سے جہاد کیا، آپ نے ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کیا، اور آخری جو جہاد جس کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی بھی برائی دیکھو تو دل میں برا جانو، یہ بھی آخری درجہ ہے جہاد کا۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے اور ہم ہمیشہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہے تو پھر کہا کہ تمہارے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے یہ جو 5 باتیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ان کو پوری کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، پھر کہا کہ وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میرے راستے میں، وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا، کہ انہوں نے جنگ کی بھی اور کیا کیا، یعنی قتل ہوئے بھی، جنگ کی اور خود بھی قتل ہوئے اور قتل کیا بھی۔ پھر جو وعدہ ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ میں ضرور بضرور ان کے جو گناہ ہیں ان سے دور کر لوں گا۔ اور پھر کہا، یہ بھی انتہائی تاکیدی اسلوب ہے یہاں پہ، وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور بضرور آپ کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ثوابٌ من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس، یعنی یہ اللہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ بدلہ دیتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ جیسا بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے نیک اعمال ہیں ان کا صلہ جو ہمیں ملنے والا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو فضل کا معاملہ کرتا ہے، اور فضل کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کا فضل شامل نہ ہو۔ تو اس پہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے اللہ کے فضل کے بغیر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ تو فضل کا جو عمل ہے وہ ایکسٹرا ہے کہ مزدور کی دیہڑی 800 روپے تھی، آپ نے خوش ہو کے اس کو 1000 روپے دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں اس کی فضل کی دعا جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کا فضل بھی ہمیں اسی وقت ہی ملے گا کہ جب وہ دیہڑی ہم نے اچھی طرح سے کام کیا ہوگا۔ یعنی ایک مزدور اگر آپ اس کی دیہڑی سے خوش ہی نہیں ہوئے تو آپ کہیں گے یار میں اس کو 800 کیوں دوں، اس نے تو کام ہی نہیں کیا، میں اس کو 500 بھی دوں گا۔ اس نے اچھا کام کیا، آپ خوش ہو گئے تو آپ خوش ہو کے 200 روپے اس کو ایکسٹرا دیں گے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے کوشش ہی نہ کی، ہم نے جستجو ہی نہ کی، تو پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں فضل شامل ہو جائے گا، تو فضل شامل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو نیگیٹو ماننگ میں نہیں آئے کہ نہیں فضل نہ ہو تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ فضل ہوگا، اور جب ہم نے اپنی محنت کی ہوگی تو پھر ہم فضل جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فضل دے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ اس محنت کے بغیر اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے کلمہ پڑھ لی ہے تو جنت میں تو ہم نے ویسے ہی چلا جانا ہے، یعنی وہ ہماری خریدی ہوئی کوئی چیز ہے جیسے، تو ہم نے ویسے ہی چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یہ جو چیزیں پڑھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195، اس کے اندر جو ایمان حقیقی اس کے جو خارجی مظاہر ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تینوں جو ایمانیات ہیں ان کی بات یہاں پہ آ گئی ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان باللہ کے لیے آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا کائنات پہ، کہ کائنات میں یہ جو چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہیں اور کیسے بنائی ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری بات کہ جو بات آ جاتی ہے کہ غور و خوض ہم نے کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے کہ اللہ کیا کر ہمیں عذاب سے بچا۔ پھر اس کے بعد ایمان بالآخرت کے بعد انبیاء کی بات آ جاتی ہے، جس میں کہ انبیاء جو دعوت دیتے ہیں تو اس کو قبول کیا جائے، اور پھر دعا اللہ سے ہی مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ہمیں جہنم سے بچا اور
اس کے بعد پھر وہ سارے خارجی مذاکر آتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ سارے کام جو کرنے والے ہیں جن کے دل میں ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے اور ایمان بالرسالت ہے، وہ کیا کرنے والے ہیں؟ ہجرت کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، تو ہم ان کی پھر وعدہ کیا گیا کہ ان کی برائیاں دور کریں گے اور ان کو جنت میں جو ہے وہ داخل کریں گے۔ تو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔